کل نفس ذائقۃ الموت. اب یہ آئی نا اصل دھمکی. ہر شخص نے موت کا مزہ چکھنا ہے. یہ جتنی ان کی عیاشیاں اور بدماشیاں یہ دنیا تک ہے. موت تو ان کو آنی ہے. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. اور بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں پوری مزدوری اور اجر دے گا قیامت والے دن. نیک بندوں کو نیک اعمال کا اجر, برائی کرنے والوں کو برائی کی سزا. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ. تو جو کوئی بچا لیا گیا آگ سے اور جنت تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا, فقد فاز, تو بے شک وہی اصل کامیاب ہوا. یہ ہے اصل سکسیس کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے غضب کے مقام جہنم سے بچ کر اللہ کی رحمت کے مقام جنت تک پہنچنے میں انسان کامیاب ہو جائے, اور وہ انبیاء کرام علیہ السلام کے طریقے پر چلنے میں. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. اور دنیا کی زندگی تو نہیں ہے مگر دھوکے کا سامان. یہ دنیا کی زندگی انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا کتنی تیزی کے ساتھ وقت گزرتا چلا جاتا ہے. میں ابھی دیکھتا ہوں کہ بالکل کل کی بات لگتی ہے کہ ہم لوگ اسکول جایا کرتے تھے اور جن لوگوں کو ہم دیکھتے تھے ان کی داڑیاں کالی تھی اس وقت, سر کے بال کالے تھے, اب بالکل سفید ہو چکے ہیں. اور کچھ عرصے کی بات ہے اگر ہم لوگ زندہ رہے تو ہمارے ساتھ بھی یہ معاملہ ہونے والا ہے. تو واقعی یہ بہت بڑا دھوکہ ہے اور ٹائم کے گزرنے کا پتہ بھی نہیں چلتا. الوژن ہے, پلک جھپکنے میں ٹائم گزر جاتا ہے اور انسان یہ سمجھتا ہے ابھی بہت وقت پڑا ہوا ہے, بہت وقت پڑا ہوا ہے, میں بس یہ معاملہ اپنے بچیوں کے ہاتھ پیلے کر دوں پھر میں انشاءاللہ داڑھی رکھ لوں گا, میرا یہ معاملہ حل ہو جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر میں نمازیں شروع کر دوں گا, پھر مسجد میں بیٹھا رہوں گا, بس میرے یہ معاملے حل ہو جائے تو مسجد میں اذان بھی میں دوں گا, جب مجھے گھر والے نکال دیں گے تو پھر مسجد میں جا کے بیٹھا کروں گا. اپنا گولڈن پیریڈ اللہ تعالیٰ کو دینا ہے. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تم نیکی کے اعلیٰ ترین درجے کو پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیز اللہ کو نہیں دو گے. سب سے پسندیدہ چیز انسان کی جوانی ہے. جوانی تو لگا دی دنیا داری میں, پیٹرول ڈالر کمانے کے لیے ملک بھی چھوڑ کر اور ماں باپ کو گلے سڑنے کے لیے اپنے ملک کے اندر چھوڑ کے دوسرے ملک میں چلے گئے اور جنازہ بھی نصیب نہیں ہوا دنیا کی دولت کی خاطر. باہر جا کر کمائی کرنا کوئی حرام نہیں ہے, لیکن آج کل یہ جو وبا چل گئی ہے, جو یہاں پر اسٹیبلش بھی ہے, جن کی 2 وقت کی روٹی بھی صحیح طریقے سے پوری ہو رہی ہے, اس کے باوجود وہ باہر جانے کے لیے ایفرٹ کرتے ہیں. باہر جانے سے رزق تو بہت اچھا ملے گا, لیکن ایک پرابلم ہے جو سب نے یونانیمسلی ایگریڈ کیا ہے, اور وہ یہ ہے کہ اولاد خراب ہو جائے گی, ضرور ہوگی. اسی لیے سمجھدار لوگ جب تھوڑی سی اولاد بڑی ہونے لگتی ہے فوراً واپس آ جاتے ہیں. وہاں سکولنگ سسٹم, وہاں کا قانون ہی ایسا ہے. استاد جو ہے وہ شاگرد کو نہیں مار سکتا, ماں باپ اولاد کو نہیں مار سکتے. اور پھر آتے ہیں لوگ, پوری زندگی انہوں نے داڑیاں رکھی ہوتی ہیں, نمازیں پڑھی ہوتی ہیں, اور بچی کو ایک سکھ کے ساتھ بھاگ گئی, کوئی عیسائی کے ساتھ. میرے پاس تو لوگ آتے ہیں ایسے, بتاتے ہیں خود واقعات, اب وہ آخری وقت میں خالی بیٹھ جاتے ہیں. تو یہ دنیا کی زندگی دھوکہ ہے. وَلِيَعُوذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. اب آ رہی امپورٹنٹ ترین بات اس کانٹیکسٹ میں جو انسان کو تکلیف پہنچتی ہے, جس کے چھٹکارے کے لیے انسان دنیا کے دھوکے میں مبتلا ہو جاتا ہے. لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ. تمہیں ضرور آزمایا جائے گا تمہاری جانوں اور مال کے ذریعے. یہی آیت بڑی ایلیبوریشن کی فارم میں سورۃ البقرہ میں آئی تھی. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. پھر ضرور ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے, خوف کے ذریعے, بھوک کے ذریعے, جان اور مال میں نقصان کے ذریعے. جس کو میں اکثر کہتا ہوں, تو میرے ڈاکٹر اسرار صاحب استاد فرمایا کرتے تھے, اللہ تعالیٰ ان کی غلطیاں معاف کرے, ان کو نیک کاموں کا اجر عطا فرمائے. وہ بولا کرتے تھے کہ اللہ نے یہ آزمانا ہے کہ کون دودھ پینے والا مجنوں ہے اور کون صحیح مجنوں ہے. اللہ تعالیٰ نے ضرور آزمانا ہے. آزمائے بغیر جنت نہیں ملنے کی, آزمائش شرط ہے. انبیاء کرام کو بھی گزرنا پڑا ہے علیہ السلام آزمائش سے. ہم کہتے ہیں میں کوئی تکلیف ہی نہ آئے, تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ تو دماغ سے نکال دو کہ تکلیف تو آنی ہے.
یہ نہ رکھو گے جی جناب وہ 2 وقت کی روٹی نہیں پوری ہوتی جی، یہ مسئلہ ہوگا جی، فلاں مسئلہ. جن کے پاس ہے ان کی بھی روٹی نہیں پوری ہوتی. پاکستان میں کتنے امیر لوگ ایسے ہیں جن کی ایک ایک دن کی کمائی جو ہے وہ لاکھوں روپے ہے، لیکن وہ 24 گھنٹے میں 2 ٹوسٹ کھا سکتے ہیں، صرف بریانی نہیں کھا سکتے، وہ چکن روسٹ نہیں کھا سکتے، قورمہ نہیں کھا سکتے، نوٹ بھی نہیں کھا سکتے. تو آزمائش تو ان میں بھی آئی ہوئی ہے، پیسہ ہو کے بھی آزمائش ہے. جب بچہ گھر میں ایسا کوئی بیمار ہے کہ سارا پیسہ اس بچے کے علاج پہ لگ رہا ہے. اس طرح کے بہت کیسز ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمارے ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے مال اور جان کے نقصان سے. وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور تم یقیناً سنو گے اہل کتاب سے، من قبلکم، وہ اہل کتاب جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی، یعنی یہودیوں اور عیسائیوں سے تم اکثر اوقات اس طرح کی خبریں سنو گے، دھمکیاں میز اور افواہیں. وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور ان لوگوں سے بھی جو مشرک ہیں، یعنی مشرکین مکہ، ان کی بھی اکثر باتیں تمہیں سننے کو ملتی رہیں گی. اذًا کثیرا، ایسی باتیں کثرت کے ساتھ جو تمہیں تکلیف پہنچانے والی ہوں گی. لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ٹینشن نہیں لینی. وَإِن تَصْبِرُوا، اگر تم صبر کرو گے، وَتَتَّقُوا، اور تقوی اختیار کرو گے، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تو بے شک یہ تو بڑی ہمت کے کام ہے.